معدے کی سوزش یعنی گیسٹائٹس، مریض کو سینے میں جلن ہوتی ہے، کھٹی ڈکاریں بھی آ سکتی ہیں، ہاضمے کے لیے چورن یا دوا لینی پڑتی ہے۔ ہومیوپیتھک دوا کیمفر مدر ٹنکچر کا ایک قطرہ ایک گھونٹ پانی میں ملا کر مریض پی لے تو اس سے بھی مریض کو وقتی سکون ملتا ہے۔ جب ایسا مریض ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ نکسومیکا اور سلفر کا استعمال کراتا ہے، جو کہ وقتی مریض کو ریلیف ملتا ہے۔ یہ مرض عموماً تیز مرچ مسالوں کے استعمال سے، معدے کو خالی رکھنے سے، وقت بے وقت کھانا کھانے سے، باسی غذاؤں کے استعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی پراپر دوا ہے امونیم کارب 30۔ جب معدے میں تیزابی رطوبت پیدا ہونے لگتی ہے تو منہ میں مرچیں لگتی ہیں، باچھیں کٹتی ہیں، اندر سے کئی پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں، گائنی کے بھی پرابلم ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ مرض پرانا ہو جائے یعنی کہ تیزابیت کا، تو معدے کے منہ پہ ورم آ جاتا ہے، اس کا درد پسلیوں کے درمیان جو کھڈا ہے وہاں پر ہوتا ہے اور کافی شدت سے ہوتا ہے۔ اس کی پراپر دوا ہے کالی بائی کرومیکم 30۔ تیزابیت کے لحاظ سے اگر امونیم کارب ہلکی اثر دکھائے تو میرا 5 دواؤں کا کمبینیشن، جس میں امونیم کارب 30، آرسینک ایلبم 30، کاسٹیکم 30، کالی بائی کرومیکم 30 اور فاسفورس 30 دوائیں شامل ہیں، مرض کو بھی کیور کرتی ہیں، مریض کو بھی ریلیف دیتی ہیں۔ اگر معدے کی خرابی سے نیند میں خلل آ رہی ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل زیادہ تر اس سوزش کا سبب بخار کے وہ فاسد مادے ہیں جو مریض اپنے بخار کو بگاڑنے سے پیدا کر لیتے ہیں۔ حکمت یہ کہتی ہے کہ بخار کو ہونے دینا چاہیے، بخار خود ایک دوا ہے۔ پرانے لوگ بخار کی دوا نہیں کرتے تھے، اس کا صرف تدارک کرتے تھے اور پانی سے اس کو بجھاتے تھے، بھوکے رہتے تھے۔ جب سے بخار ہوتے ہی نئی جنریشن بخار کی دوا کرتی ہے، بخار کو ہونے نہیں دیتی، بخار بگڑ جاتا ہے، اس کے جو فاسد مادے ہیں وہ سینے میں جلن کا سبب بنتے ہیں، معدے کے نظام کو بھی خراب کرتے ہیں، پھر گردے کے نظام کو خراب کرتے ہیں، اور یوں مرض بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس کی مناسبت سے ہمارے 3 بخار کے کمبینیشنز BQ، کوریلی، وائرابیت جب ہم مریض کو علامات کے مطابق دیتے ہیں تو ان کا بخار بھی کیور ہوتا ہے اور سوزش بھی ختم ہوتی ہے۔